جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام دانش حسین ایک اور لائیو سیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ لائیو سیشن ہونے والا ہے کیونکہ اب تک جتنے بھی سیشنز کیے ہیں یا پچھلے دو سیشن سے اس میں دو ٹاپک نہیں ہوتے تھے، ایک ہی ٹاپک ہوتا تھا جس پر ہم گفتگو کرتے تھے اور کچھ انالیسس کرتے تھے، اور خاص طور پر اس میں آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ بھی اس میں کنسیڈر کیے جاتے تھے۔ آج ہم دو موضوعوں پر بات کریں گے، تو یہ ڈبل سیشن ہے، ڈبل لائیو سیشن ہے، جس طرح سے آپ کو اس کے کیپشن سے بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ دو ٹاپک چوز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں ہیپننگ تھیں، میں دیکھ رہا تھا، ایک کو اسکپ کرنے کا سوچا، اور وہ پہلا ہی ٹاپک ہے جس پہ افغانیوں کے بارے میں بات کرنی ہے، خاص طور پہ جو کچرا میمز اور اس طرح کی چیزیں بڑھ رہی ہیں اس پر بات کرنی تھی۔ سوچا ایک لمحے کے لیے کہ اس کو اگنور کیا جائے، لیکن پھر رہا نہیں گیا، اور سوچا کہ جب ایک ٹاپک پہ بات کرنی ہے تو دوسرے پہ بھی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ اتفاق کریں گے تو ایک نئی ڈائریکشن مل جائے گی، اگر اس پہ اتفاق نہیں کرتے تو شاید میری یا آپ کی تصحیح ہو جائے گی، یا اور بھی بہت سے لوگ ہیں، کچھ لوگ آ جائیں تو پھر اس کے بعد باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظم صاحب آ گئے ہیں، یہ میرے ٹیچر بھی ہیں، بہت شکریہ ناظم صاحب۔ اور یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ جب میرے استاد میرے پیچھے ہوتے ہیں اور میری بات کو سنتے بھی ہیں اور اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ پہلا ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ کیا افغانی آپ کے گھر کا کچرا اٹھاتے ہیں؟ اگر آپ کے گھر کا کچرا افغانی اٹھاتے ہیں تو ڈو لیٹ می نو، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور کیا صرف افغانی ہی کچرا اٹھاتے ہیں؟ کیا پاکستانی کچرا نہیں اٹھاتے؟ میری کوئی ایفیلیشن نہیں ہے افغانیوں سے، مجھے میرے کوئی دوست نہیں ہے، یہ میرے ہمسائے ہونے کے ناطے ٹھیک ہے، لیکن بینگ اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز ہمیں سب سے پہلی چیز سکھائی جاتی ہے ڈپلومیسی۔ اور ڈپلومیسی صرف گورنمنٹ لیول پر نہیں ہوتی، ڈپلومیسی ایک عوام کے درمیان بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے عوام اسی پر عمل پیرا ہوتی ہے، اب ڈپلومیسی میں اور خاص طور پہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے مطابق افغانی ہمارے ہمسائے بھی ہیں، ہمارا دوست ملک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن کھیل کو کھیل رہنا چاہیے، تضحیک نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، میمز بنے، ہم نے انڈیا پہ بہت سارے میمز بنائے، ویلڈ، میں نے بھی دیکھے، شیئر کیے، خود بھی کچھ ہیش ٹیگ دانش کی مدیہ سے شیئر کرنے کی کوشش کی، اور نیوزی لینڈ پہ بنے، ٹھیک ہے، وہ بھی ویلڈ ہے، افغانیہ پہ بنے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب چیزیں پرسنل ہو جائیں تو وہ پھر دکھ دیتی ہیں، اور میرے خیال سے کہ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اب ایک افغانی ہے، وہ ایک انٹرویو میں کہہ رہا ہے کہ انڈیا افغانی بھائی بھائی اور ٹارگٹ از پاکستان، یعنی کہ بھارت اور افغانستان جو ہیں وہ بھائی ہیں، دوست ہیں، اور افغانستان کا جو ٹارگٹ ہے یا جو دشمن ہے وہ پاکستان ہے۔ وہ ایک بندے کی رائے تھی، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ ایک افغانی کی رائے ہے، ہو سکتا ہے وہ میجورٹی افغانوں کی رائے ہو، لیکن کیا کسی کی چھوٹی ذہنیت کا جواب ہم نے چھوٹے ذہن سے دینا ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے جس کا آپ نے جواب دینا ہے کہ اگر کسی کی طرف سے ایسا کہا جا رہا ہے تو کیا ہم بھی اس کا جواب ایسے ہی دیں گے، یا ہمیں بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہے؟ اب اس میں کیا ہو رہا ہے، میمز بن رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن سب سے جو برا اور دل کو دکھانے والا میم جو مجھے آج دیکھنے میں ملا، انفیکٹ کل رات سے ہی میں دیکھ رہا ہوں، ایک کو نہیں کئی لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہوا ہے، اسٹیٹس پہ لگایا ہوا ہے کہ اچھا ہوا ہم جیت گئے، ورنہ کل جب افغانی کچرا اٹھانے ہمارے گھر آتا تو اس کو ہم کیا جواب دیتے۔ تو اگر خدا نخواستہ خاکم بدہن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر یہی بات کسی پاکستانی کے بارے میں کسی انڈین، چلیں انڈین نہیں، کسی چائنیز نے، کسی سعودی نے، کسی یو کے نے، برٹش نے، کسی امریکن نے لکھا ہوتا تو کیا رائے ہوتی آپ کی؟ ہمیں برا لگتا اور ہم کہتے کہ یہ ریسزم ہے، یا پھر یہ نیرو مائنڈیڈ ہے، کنزرویٹو ہیں، تو ہم اس پر کیا کر رہے ہیں، ہم کس نہج پر ہیں؟ یہ بڑا ضروری ہے، اور مجھے بڑا دکھ ہوا یہ مینٹیلٹی ہم پاکستانیوں کے دیکھ کے کہ کچرا کچرا کچرا، سب نے کچرا لگایا ہوا ہے، اور ہم ایک ٹھیک ہے نمک حرام بھی کہہ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے کچھ کنٹیکس میں ہم بھی بات کر بھی سکتے ہیں کہ لائک ہم نے افغان ریفیوجیز کو یہاں پر جگہ دی، بنا دی، اور بہت بڑے عرصے تک دی، اور ایک میس لیول پر ان کو یہاں پر بنا دی ہے، اور اس میں سے اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط ہوتا ہے
تو وہ ہمارا حق بجانب ہے. لیکن یہ کسی کو پرسنل ٹارگٹ کرنا کہ وہ جی ہمارا کچرا اٹھاتا ہے تو اچھا ہم دے کے ورنہ ہم اس کو صبح کیسے ہی ملتے. ارے بھائی آپ تو کبھی اپنے کچرا اٹھانے والے کو ویسے بھی نہیں ملے ہوں گے، افغانی تو کجا آپ پاکستانی کو بھی نہیں ملے ہوں گے. تو میرے خیال سے یہ ذہنیت جو ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. کھیل کو کھیل رہنے دیجئے، خدا را آپ اس کو اس طرح سے نہ بنائیے کہ آپ اس پرسنل ٹارگٹ سمجھ لیجئے یا کچھ اس طرح کی چیزیں اس میں ایڈ اپ کرنے لگ جائیں. میمز بنانے والوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ ہماری عوام جو ہے بڑی جذباتی ہے اور وہ فوراً سے اس کو میمز کو شیئر کرنے لگ جاتی ہے. تو جب بھی آپ کچھ میمز بنائیں تو اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھا کریں، ملحوظ خاطر رکھا کریں کہ جو آپ میمز بنا رہے ہیں وہ آپ کی نہیں بلکہ اس پوری نیشن کی مینٹیلٹی کو پریزنٹ کرتا ہے. تو یہ ضرور دیکھا کریں. چند شیئر کے لیے ہم اکثر ایسی چیزیں بنا دیتے ہیں، جب ایک افغانی دیکھے گا یہ کمنٹ یا یہ میم یا جو بھی چیز ہے تو اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ وہ میرے اور آپ کے بارے میں بھی یہی سوچے گا. ناظم صاحب ڈسگسٹنگ. اچھا بالکل ناظم صاحب تھینک یو سو مچ سر، آپ دیکھ رہے ہیں اور اتفاق کر رہے ہیں اس بات سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہم نقطہ نہیں اٹھائیں گے تو آپ میں ہم جتنے لوگ ہیں وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں جس میں ہم کھیل کے اندر ایک پرسنل ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. ایکویریس سپر، تھینک یو سو مچ ایکویریس. اچھا اب ہم آئی ہوپ سو کہ آئی ہیو ڈیلیورڈ مائی میسیج، خاص طور پہ جو افغانوں کے بارے میں تھا. اور میسیج تو اور بھی بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں. ایٹ دا لاسٹ مارک مائی ورڈ، یہ آخر میں کہہ رہا ہوں اس ٹاپک کے بارے میں کہ آپ نے افغانوں کو، افغانستان کی ٹیم کو ایزی نہیں لینا. پوائنٹس ٹیبل پر سیکنڈ نمبر پر ہے، 5ویں نمبر پر بھارت ہے، 4تھے نمبر پر نیوزی لینڈ ہے. لکیلی ہمارا گروپ جو گروپ بی ہے، جس گروپ میں پاکستان کی ٹیم ہے، اس میں بڑی ٹیمیں بہت زیادہ نہیں تھیں نیوزی لینڈ اور انڈیا کے علاوہ. لیکن افغانستان اس دفعہ واقعی بہت اچھا کھیلا. میں سمجھتا ہوں کل بھی وہ بہت اچھا کھیلا، تھینکس ٹو آصف اینڈ آل ادر پلیئرز جنہوں نے بہت اچھا کھیلا، جس کی وجہ سے پاکستان جیت سے ہمکنار ہوا. ادروائز پھر ہم واقعی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے. اور کوڑے والی بات تو بیچ میں ہم نے نہ جانے کیوں کر دی ہے. تو اس کو ایزی نہیں لینا افغانستان کی ٹیم کو، اور یہ کبھی بھی آپ کو سرپرائز کر سکتی ہے. ایک اچھا پازیٹیو کھیل ہونا چاہیے، وہ سب کا رائٹ ہے اور اسی طرح سے لے کر چلنا چاہیے. اب اس میں یہ نہ سمجھیے گا خدا را کہ میں کوئی فارن پالیسی پر بات کر رہا ہوں یا کوئی افغانستان کی فیور میں بات کر رہا ہوں. بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی نیشن ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے، ہمارا یہ رائٹ ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. اچھا لیٹس کم ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ. سیکنڈ ٹاپک از پرائم منسٹر. اچھا پرائم منسٹر صاحب یہ جو میں نے لائن لکھی ہے، دراصل اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہ اس لیے لائن لکھی ہے تاکہ وہ ایک محاورہ ہے کہ موت دکھا کے بخار تحفے میں دے گئے. یعنی کہ اگر آپ کسی کو موت سے ڈراتے ہیں اور اس کے بعد اسے بخار بھی مل جائے، وہ اس پر بھی شکر ادا کرتا ہے کہ چلو موت واقع نہیں ہے. ابھی جناب وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی جانب سے اور وزیر اعظم آفس کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا. اب تو خیر 2 گھنٹے میرے خیال سے ہونے والے ہیں اس اعلامیہ کو بھی، کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اس بار نہیں بڑھیں گی. یعنی کہ 1 نومبر کو 11.53 روپے پیٹرول بڑھنا تھا، مزید پیٹرول بڑھنا تھا، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا نہیں، عوام کے تو پہلے بڑے چھکے چھوڑ چکے ہیں تو اب ان کو مزید بوجھ نہیں ڈالنا. تو یہ پیٹرول نے بڑھانا اور اس کی جو بھی انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کا بوجھ حکومت پاکستان خود اٹھائے گی. تھینک یو سو مچ مسٹر پرائم منسٹر، آپ کا بہت شکریہ. اور لیکن بات وہی ہے کہ عوام کو تمام خبروں میں یہی بتایا گیا کہ خوشخبری اب کی بار پیٹرول نہیں بڑھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہم عادی ہو گئے، کیا پیٹرول بڑھنا یا قیمتوں کا مہنگا ہونا اس میں سوشل ایکسیپٹنس آ گئی ہے ہمارے بیچ میں. یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، اور خاص طور پہ میڈیوکرز کے لیے، یا جو سیلری طبقہ ہے یا جو چھوٹے بزنس یا ایس ایم ای سے منسلک لوگ ہیں، ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مہنگائی ہونا، انفلیشن
نے سوشل ایکسیپٹنس حاصل کر لی ہے، یعنی کہ اب ہمارے لیے ایک عام سی بات ہو گئی ہے کہ چیزیں مہنگی ہوگی یا مہنگائی ہوگی، اور جس دن اگر کوئی چیز مہنگی نہیں ہوگی یا جس مہینے، تو ہم جشن منائیں گے، ہم خوشی کا اظہار کریں گے۔ آج تو مجھے بادل نظر میں ایسے ہی دکھ رہا ہے بھائی کہ ہم بڑے خوش ہیں، اور ہم اس لیے خوش ہیں کہ اب کی بار پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی۔ 11.5 روپے پیٹرول نہیں بڑھا، ویسے 11.5 دن کی تو ریکمنڈیشن تھی اوگرا کی، جو اس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ 6 روپے کا تھا کہ 6 روپے بڑھ جائیں گے، لیکن چلیں میں بھی شکر ادا کرتا ہوں، میں بھی خوشی کا اظہار کر لیتا ہوں کہ نہیں بڑھا، ہمیں بخار تحفے میں مل گیا، ہم اسی بخار سے خوش ہیں۔ لیکن یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو اس چیز پہ خوش ہونا چاہیے کہ پیٹرول سستا ہو رہا ہے، ہم اب اس بات پہ خوش ہوں گے کہ جی اس بار مہنگا نہیں ہو رہا، یعنی کہ ہم عادی ہو گئے اس طرح سے، پھر چیزیں جو ہیں وہ بڑی بری ہو جائیں گی۔ محمد بلال تھینک یو۔ میاں محمد یوسف ارائیں ٹی ایل پی پہ بھی بات ہو جائے بھائی، اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، انتہائی معذرت، اگر آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کمنٹ میں آپ شیئر کر لیں، اور اس پر فی الحال میں خاموشی اختیار کیا ہوں، ابھی دیکھ رہے ہیں اس پہ ڈیولپمنٹ۔ ابھی میں آپ کو چلیں بتا دیتا ہوں کہ جو علماء کرام ہیں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے، ان کی بڑی طویل میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب سے، اور اس کے بعد شیخ صاحب کا جو انٹیریئر منسٹر ہیں شیخ رشید صاحب، ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ بڑی خوش آئند ملاقات تھی اور فروٹفل یہ میٹنگ تھی۔ دیکھنا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، لیکن اس میٹنگ سے بھی کچھ لوگوں کو آبجیکشن ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو کہ الزام تھے جن پر کہ وہ کلندم تنظیموں کے ساتھ تھے، فنڈڈ تھے، یا ان کے ساتھ تھے، ان کے پیروکار تھے، یا سمجھ لیں ان کے مینٹور تھے۔ تو اب لوگ اس پر بھی بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو خود دہشت گردی میں ملوث تھے، یا یہ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو ملوث لوگ تھے ان کے یہ سہولت کار تھے، تو وہ اس میٹنگ میں کیا کر رہے ہیں؟ تو یوسف صاحب اس چیز کے بارے میں میرے خیال سے آپ بھی سمجھتے ہیں۔ اچھا، میاں محمد یوسف ارائیں کہہ رہے ہیں کہ سر ایگریمنٹ کر کے گورنمنٹ بھاگ رہی ہے۔ اس میں نو کمنٹ، اس میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ویسے بیانات تو نہیں ملتے گورنمنٹ کے بھی، اس میں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، اور میرے خیال سے اس کو ایک احسن طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا، لیکن معاملات خراب ہو رہے ہیں اور یہ خراب نہیں ہونے چاہیے۔ الٹیمیٹلی ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اور کسی کے ایمان پر دین پر شک کرنا میرے خیال سے تو وہ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کم ٹو دا پوائنٹ، ہم وزیر اعظم صاحب کی بات کر رہے تھے، اب یہاں پر میں ایک لاسٹ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے منسٹرز جب پیٹرول مہنگا ہو رہا تو اس کے بعد ایک بات کرتے تھے کہ بھائی پورے خطے میں ہمارے پاس پیٹرول سستا ہے، یعنی کہ ہم سب سے سستا پیٹرول لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں۔ اب باقی آپ انڈیا دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، افغانستان، یہ جتنے بھی کنٹریز انہوں نے تو بہت بہت نام لیے کہ وہاں پر جی اتنا مہنگا ہے، سب سے سستا ہم خطے میں ہمارے پاس پیٹرول ہے۔ تو سر ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے، انڈیا سے کمپیریزن کرنا ہے، تو پھر باقی چیزوں میں تو کیجیے، گورننس میں کیجیے، ڈیموکریسی میں کیجیے، آئی ٹی میں کیجیے، باقی انڈسٹریز میں کیجیے، آپ صرف پیٹرول مہنگے پہ کیوں کریں؟ اچھا چلیں اب اس پہ بھی آ جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو آپ ذرا انڈیا کے ایک انفرادی بندے کی، یعنی کہ انڈیویجول کی جو آمدن ہے، ایوریج آمدن، اس کو دیکھ لیں، وہ ہمارے پاکستان کی ایوریج آمدن سے ڈبل ہے، 2 گنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو آسان لفظوں میں سمجھ آئے اس لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پر پاکستان میں شرح آمدن انفرادی طور پر 25,000 ہے، تو وہاں 50,000 ہے، 60,000 ہے۔ اب 50,000 60,000 کمانے والے کو اگر پیٹرول 150 روپے ہے تو اتنا نہیں برا لگے گا، لیکن جو 25,000 کماتا ہے بھائی اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ تو آپ اگر مثال دے دیں کہ پورے خطے میں سب سے سستا پیٹرول یہاں ہے، تو پھر آپ اس پر بھی تو بات کریں نا کہ پورے خطے میں ہم باقی انفلیشن میں کہاں کھڑے ہیں، پورے خطے میں شرح آمدن سب سے کم کس کی ہے، اس پر بھی آپ قوم کو ذرا مطمئن کریں، اور آپ جتنے دیکھنے والے ہیں یہ بھی ذرا ان سے سوال کیجئے نا کہ شرح آمدن بھی ذرا ہمیں بتا دیں، انڈیا کی ہمیں بتا دیں شرح آمدن کیا ہے، یا پھر بے روزگاری کی جو ریشو ہے وہ انڈیا میں کتنی ہے اور ہمارے پاس کتنی ہے، تو میرے خیال سے آپ کو اس بات کا بھی جواب مل جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی دانش حسین کو اجازت دیجیے، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ذرا شیئر کر کے، خاص طور پہ جو میں نے پہلے ٹاپک پر بات کی تھی وہ بڑی ضروری ہے کہ دوسروں کو پہنچائیں، تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے۔ ایک نئے لائیو سیشن کے ساتھ واپس آئیں گے، اللہ نگہبان۔